الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد والفرقانه الحميد ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی کچھ لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی مال دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال میں بخل تو نہیں کرتے، اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب شعبان کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو شعبان اور رمضان کے مہینے میں مسلمان ایک فریضہ اکثر ادا کرتے ہیں اور اس فریضے کو مسلمان زکوٰۃ کا نام دیتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کے پاس مال ہے تو مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے نام پر کسی غریب کو دیا جاتا ہے، اور جب بندہ یہ زکوٰۃ کا مال کسی غریب کو دیتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے اس بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ دوسرا مسلمان دنیا کے اندر مدد کر کے آخرت کے اندر اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ اللہ تعالی نے مالدار کے حق میں سوال کرنے والے اور غریب لوگوں کا حق رکھ دیا۔ اب اللہ تعالی ایک بندے کو مال دیتا ہے تو مال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کیونکہ تو خوشی کی زندگی گزار رہا ہے آرام کی، تو اب تیرے اوپر حق بنتا ہے اپنے کسی غریب مسلمان بھائی کی بھی مدد کیا کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال کو لگاتے رہو، اور بے شک یہ میراث ہے اللہ تعالی کی آسمان و زمینوں میں۔ ایک مسلمان سوال کرتا ہے کہ جب مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے تو اللہ کی راہ میں 40واں حصہ نکالنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو قرآن کریم کی تفاسیر لکھنے والے لکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو جب بھی نماز کا حکم دیتے ہیں تو نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ پھر علماء کتابوں میں لکھتے ہیں ایک مسلمان کے لیے جانی عبادت کرنا اتنی مشکل نہیں، لیکن مالی عبادت کرنا ایک مسلمان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز بڑے سکون سے پڑھ لیتا ہے، لیکن جب اس کی زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین سے زکوٰۃ یوں نکلتی ہے کہ ایک آدمی جب زمین سے کوئی چیز نکالتا ہے جیسے گندم وغیرہ، تو اب شریعت اسے بتاتی ہے اس کا 10واں 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو اب وہ بندہ سوچتا ہے محنت بھی میں نے کی، زمین بھی میری تھی، پھر 10واں حصہ اللہ کی راہ میں کیوں دوں؟ تو شریعت اس مسلمان کو بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا، یہ فصل دی، اور اس کی وجہ سے جب تو کسی غریب کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کا حق نکالے گا تو بقیہ مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے۔ آج ایک مسلمان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ سمجھتا ہے جب ہر 40واں روپیہ میں کسی غریب کو دیتا جاؤں گا تو میرا مال کم ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جب ایک آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور زیادہ زیادتیاں کرتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ جب ایک آدمی مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، جب وہ اولاد کھاتی ہے تو وہ اولاد بھی تابعدار بڑی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں تابعین کا دور ہے، تابعی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو۔ تابعین کا دور تھا، ایک آدمی فوت ہو گیا اور اب اس کا ایک بھائی ہے، وہ روتا ہے، بار بار روتا ہے، لوگ اسے چپ کراتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ایک جماعت ابو سنان مصری کی مجلس میں آتی ہے اور سوال کرتی ہے ہمارے پاس ایک امیر مسلمان فوت ہو گیا ہے، لیکن اس مسلمان کے فوت ہونے کے بعد اس کا بھائی رو رہا ہے، چپ نہیں کرتا۔ ابو سنان اس آدمی سے سوال کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، بھائی کی موت کا اتنا دکھ تمہیں کیوں ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا جب ہم نے اپنے بھائی کو قبر میں دفن کیا اور قبر کو دفن کر کے ابھی ہم نے چند قدم ہی اٹھائے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اچانک قبر سے آواز آنے لگی اور میرا بھائی قبر سے پکار پکار کر کہنے لگا میں دنیا کے اندر نمازی تھا، روزے دار تھا، اس کے باوجود مجھے عذاب شروع ہو گیا۔ ابو سنان اس آدمی سے پوچھتے ہیں تیرا بھائی کون سا عمل نہیں کرتا تھا؟ تو وہ مسلمان کہنے لگا میرا بھائی نماز پابندی سے پڑھتا تھا، رمضان آتا تھا تو روزے رکھتا تھا، لیکن میرے بھائی کبھی بھی مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ تو ابو سنان فرمانے لگے اس ہی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہونے لگا ہے کہ اس نے غریب کا حق اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تو ایک مسلمان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں مال ہے تو اللہ تعالیٰ کا، تیرے پاس اگر زیادہ بھی آ گیا اللہ تعالیٰ سارا مال نہیں مانگتے بلکہ ہر 40واں روپیہ تجھ سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قربانی کا ذکر کر کے فرماتے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو خون کی ضرورت ہے،
اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب ایک مسلمان جب یہ عمل کرتا ہے زکوٰۃ والا، تو یہ زکوٰۃ کا عمل اس کے مال کو پاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، غریب فقیر لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور امیر لوگ بھی کھڑے ہوں گے۔ اب فقیر سوال کرے گی اللہ تعالی سے کہ دنیا کے اندر ان امیروں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، انہیں قرآن کریم کہتا رہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غریب کے ساتھ مدد کرو، اور یہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی مدد نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اب جب غریب اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا تو امیروں کے بارے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس ہی مال کی وجہ سے ان امیروں کی پیٹھوں کو آگ کے تپے ہوئے مال کے ساتھ داغتے چلے جائیں گے، اور وہ مال ان کے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی صاحب مال ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آدمی مر رہا ہوتا ہے تو یہ آدمی یہود و نصارہ کی طرح مرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس زمین ہے، زمین سے اس نے فصل نکالی اور پھر اس نے عشر نہیں نکالا، جب وہ مرتا ہے تو مجوسیوں کی طرح مرتا ہے۔ اب ایک مسلمان سوچے کہ جب نبی علیہ السلام جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں وہ مرنے کے وقت تشبیہ کفار کے ساتھ دے رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور ادا نہیں کرتا تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس مسلمان کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ اب ایک مسلمان کو یہ پتہ ہو کہ زکوٰۃ اس پر لازم ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس مال تھا، سال گزر گیا مال پر، تو اب اس کا 40واں کسی غریب کو دے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ آج کل اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لوگ زکوٰۃ لینے میں تو جلدی کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، پھر بھی لوگ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں لوگ انہیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر فقہا بار بار یہ لکھتے ہیں ایک آدمی نے کسی آدمی کو زکوٰۃ دی، سامنے والے کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ صاحب نصاب ہے، امیر آدمی ہے، اگر اس نے زکوٰۃ دے دی اس آدمی کو تو فقہا لکھتے ہیں اس آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اسے چاہیے دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب دنیا میں ایک نیا اصول لوگوں نے بنا لیا، اور اصول کیا بنایا ہے، ایک آدمی سال کے 12 مہینے لگا رہتا ہے، سود کا مال اکٹھا کرتا ہے، کسی یتیم کی زمین دبا لیتا ہے، کسی غریب کا حق مار لیتا ہے۔ اب حرام مال وہ اکٹھا کرتا ہے، اور پھر جب رمضان آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ نمازی صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، اب وہ آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے صرف اپنے مال کو، اپنے نیک ہونے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس مال حرام کا ہو اور وہ ثواب کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، کافر بن جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں ہم حرام مال کماتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا فریضہ کہاں سے اس پر لاگو ہوتا ہے؟ ایک آدمی کسی کا حق دباتا ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے،
اور حقوق العباد بندوں کے حق ہیں۔ قیامت کے دن یوں ہوگا، لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر یہ ہوگا، کسی کی نمازیں رہ گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کسی کے روزے رہ گئے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اگر کسی کا حق دبایا ہے، کسی یتیم بیوہ کی زمین دبائی ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی نیکیاں اس مسلمان کے حوالے کر دی جائیں گی۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک آدمی 11 مہینے مسجد کا منہ نہیں دیکھتا، جمعے سے جمعہ مسجد آتا ہے، پھر رمضان کے مہینے میں وہ حاجی صاحب بن کے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، ایک آدمی کا مال جانچنا ہو کہ اس کا مال حرام کا ہے یا حلال کا ہے، تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کا مال کہاں لگتا ہے۔ آج کل اس زمانے کے اندر لوگ بدعات میں اتنے آگے بڑھ گئے، شادی ہوتی ہے اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ہندوؤں کی رسومات لے کر وہ شادی کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو رمضان میں حاجی صاحب کہلوانے کے لیے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب خوشی تو ہر انسان کے گھر میں آئی تھی، لیکن اس کا مال حلال کا نہیں تھا، اس نے نیکی کے بجائے گناہ پر لگا دیا۔ ایک آدمی کے گھر میں موت ہوئی، اب بھی دیکھتے ہیں اس کا مال حلال کا ہے یا حرام کا۔ اب اس نے مسئلہ سنتا رہا، لیکن جب میت کے 40 دن پورے ہوئے، اس نے جو مسئلہ ایک کان سے سنا تھا دوسرے سے نکال دیا۔ اب وہ کہتا ہے یہ میں 40واں کروں گا اپنے میت کا، یہ ثواب ہے۔ اب اس سے سوال پوچھا جائے، نبی علیہ السلام سے زیادہ تو جانتا ہے دین کے بارے میں، صحابہ اکرام سے زیادہ تو سنت کا پیروکار ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی مسئلہ سنتا ہے قبر پر مسجد میں، پھر یوں ہوتا ہے ایک کان سے وہ مسئلہ ڈالتا ہے، دوسرے کان سے وہ مسئلہ نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد کیا ہوتا ہے، جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، اب یہ پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان کا گھر ہے یا کسی ہندو کا گھر ہے۔ ہندوؤں کی ساری رسمیں کرنے کے بعد، ساری بے حیائیاں کرنے کے بعد، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ہمارے گھر میں میت ہوتا ہے، جمعراتیں کھانے کے بعد، پکانے کے بعد، جب 40واں ہوتا ہے، ثواب کی نیت کر کے اسے ثواب سمجھ کر کرنے والا مسلمان سمجھتا ہے میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب شریعت اس کی مذمت تو کرتی ہے، لیکن شریعت اس کی تعریف نہیں کرتی۔ لیکن آج ایک مسلمان سمجھتا ہے معاشرے کی باتیں اصل ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے تک تو ٹھیک ہے، لیکن مرضی اپنی کرنی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں دیکھیں معاشرے میں ایک آدمی جب رسومات پر اپنا مال لگاتا ہے تو گویا اس کا مال پاک نہیں ہوتا، اس کے مال میں کسی نہ قسم کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف مال کمانے کی اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ غریبوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے، آج کے بعد اس مسجد میں کسی بھی ساتھی کو اعلان کرنے کی، کوئی آدمی مسجد کی طرف سے آئے، مدرسے کی طرف سے آئے، جو آدمی یہاں چندے کا اعلان کرے، اس مسجد میں آج کے بعد پابندی ہے، کسی آدمی کو اجازت نہیں ہوگی۔